السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو زبان اول برائے 9ویں جماعت سے سبق نمبر 10 حصہ نظم سے ولی اورنگ آبادی کی غزل پڑھیں گے۔ میں عبداللہ خان گورنمنٹ اردو ہائی اسکول ہارنلی شموگا سے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اصناف سخن، غزل اور اس کے خصوصیات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، شاعر کا تعارف، ردیف اور قافیہ معلوم کریں گے، اشعار کا مطلب جانیں گے، اشعار کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ پہلے ہم اردو ادب کی چند اصناف سخن کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے لیے آپ ایک نوٹ بک اور ایک پین لے کر بیٹھیں اور اہم نکات درج کر لیں۔ اصناف سخن، عزیز بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہو کہ اصناف سخن کون کون سے ہیں؟ بتائیے۔ حمد، نعت، مناجات، منقبت، مرثیہ، رباعی، غزل وغیرہ، یہ تمام اصناف سخن کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اے خدا، یہ جہاں تو نے پیدا کیا، شکر تیرا کریں کس طرح ہم ادا۔ یہ زمین، یہ فلک، اس سے آگے تلک، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک۔ پیارے بچوں، بتائیے یہاں پر کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ خدا کی، اللہ تعالیٰ کی۔ وہ نظم جس میں خدا کی تعریف بیان کی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ حمد۔ اچھا، یہاں دیکھیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ پیارے بچوں، یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ وہ نظم جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے، حمد تیری ہو خدایا، رات دن ورد زباں، تو خدائے عز و جل ہے، مالک کون و مکاں، بے نمازی کو نمازوں کا خدایا شوق دے، حج و روزہ اور ریاضت کا ہمیں تو ذوق دے، ہو سفر کعبہ کی جانب دل میں یہ ارمان ہے، کھول دے قسمت کے در، اللہ تو ذی شان ہے۔ یہاں پر دیکھیے، پہلے شعر میں اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، دوسرے دو اشعار میں اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ وہ نظم جس میں پہلے خدا کی تعریف بیان کی جاتی ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، کیا کہلاتی ہے؟ مناجات۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یہاں پر دیکھیے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، حضرت غوث اعظم دستگیر جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو کہ تمام ولیوں کے سردار تھے، یہاں پر ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، وہ نظم جس میں اولیاء کرام کی تعریف بیان کی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ منقبت۔ یاد رکھیے۔ یہاں دیکھیے، بچپن میں جو زباں سے کہا ہے کریں گے ہم، کھائیں گے تیرے ظلم لہو میں بھریں گے ہم، حلق اپنا زیر خنجر قاتل دھریں گے ہم، امت کے بخشوانے کو پیاسے مریں گے ہم، اب ہاتھ اٹھاؤ فاطمہ کے نور عین سے، ہوگی کبھی نہ وعدہ خلافی حسین سے۔ یہاں پر دیکھیے، حضرت امام حسین جو ہے جب میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، میدان کربلا میں، تو اس وقت جو ہے ان کی بیوی جو ہے شہر بانو، وہ
ان کے پیروں سے لپٹی ہوتی ہیں، بیٹی سکینہ جو ہے ان کے پٹکے میں ہاتھ ڈال کے انہیں روکے رکھتی ہیں، اور بہن زینب جو ہے وہ اپنا سر پیٹ پیٹ کر زار و خطار روتی رہتی ہیں۔ تو اس وقت حضرت امام حسین نے یہ جملے کہے تھے۔ یاد رکھیے وہ نظم جس میں وفات پانے والے کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں کیا کہلاتی ہے؟ مرثیہ۔ یاد رکھیے یہ کربلائی مرثیہ ہے۔ مرثیے کی دو قسمیں ہیں، یہ کربلائی مرثیے مخصوص کربلا کے شہیدوں پر لکھے جاتے ہیں، دوسرا ہے شخصی مرثیے۔ یہاں پر ایک دیکھیے، درد و غم حیات کا درماں چلا گیا، وہ خضر عصر وہ عیسی دوراں چلا گیا، ہندو چلا گیا نہ مسلمان چلا گیا، انسان کی جستجو میں ایک انسان چلا گیا۔ مہاتما گاندھی جی کی موت پر جو ہے مرثیہ ہے، تو یہ شخصی مرثیہ کہلاتا ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں یہاں دیکھیے، کچھ وقت میں ایک بیج شجر ہوتا ہے، کچھ وقت میں ایک بیج شجر ہوتا ہے، کچھ روز میں ایک قطرہ گوہر ہوتا ہے، اے بندہ ناصبور تیرا ہر کام کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے 4 مصرے استعمال کیے گئے ہیں۔ کیا کہلاتی ہے 4 مصروں والی نظم؟ رباعی۔ یاد رکھیے اردو شاعری کی مقبول صنف کون سی ہے؟ بتائیے۔ اردو شاعری کی مقبول صنف غزل ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے غزل۔ اب غزل کیا ہے؟ غزل کے معنی کیا ہی دیکھتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا۔ لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ، لغت میں جو معنی ہے وہ عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ غزل اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حسن اور عشق کی باتوں کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں آئیے اب ہم غزل کی خصوصیات کیا ہیں جانیں گے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، جبکہ یہ پہلی غزل ہے، غور سے سنیے۔ غزل کا موضوع عشق ہے۔ آج کل غزل میں ہر طرح کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کا موضوع عشق۔ عشق یاد رکھیے بچوں، عشق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک عشق حقیقی ہے، دوسرا عشق مجازی ہے۔ عشق حقیقی خدا اور خدا کے رسول سے محبت ہے جو کہ ازل سے لے کر ابد تک قائم ہے۔ دوسرا ہے عشق مجازی جو کہ دنیاوی عشق، دنیاوی محبوبہ سے عشق، دنیاوی چیزوں سے عشق، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، ہر طرح کا عشق دنیاوی، جو دنیاوی عشق کہلاتا ہے، جو کہ گود سے گور تک، ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر تک جو ہے رہتا ہے۔ تو اچھا، غزل کا ہر شعر ہم خافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ غزل میں مطلع کے علاوہ باقی تمام اشعار کے، مطلع کو چھوڑ کر باقی تمام اشعار کے مصرع اولا یعنی پہلے مصرے میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، جبکہ مصرع ثانی یعنی دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف کا استعمال لازمی ہوتا ہے۔ پیارے بچوں یاد رکھیے یہ ایک شعر جو ہے 2 مصروں سے بنتا ہے۔ پہلی صدر کو مصرع کہتے ہیں، مصرع اولا، دوسری صدر کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے 2 مصرے مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ غزل کا ہر شعر معنی اور مفہوم کے اعتبار سے منفرد اور مکمل ہوتا ہے، یعنی غزل کا ہر شعر پوری طرح سے معنی دیتا ہے۔ یاد رکھیے غزل کی اصطلاحات میں دیکھیے مطلع کسے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں یاد رکھیے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ اگر غزل میں مطلع کے بعد دوسرا شعر بھی مطلع ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ بیت الغزل، یاد رکھیے بچوں غزل کے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ مقطع، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اچھا تو اب آئیے قافیہ کسے کہتے ہیں معلوم کریں گے۔ ردیف سے پہلے استعمال ہونے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیے بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے جیسے وفا، جفا،
خفا، نظام، امام، غلام، رسالت، شفاعت، قیامت، یہ قوافی ہیں۔ یہاں پر ایک سرگرمی دی گئی ہے، درج ذیل سے قوافی کی جوڑیاں بنائیے۔ یہاں جو الفاظ دیے گئے ہیں انہی الفاظ میں سے قوافی کی جوڑیاں آپ کو بنانا ہے۔ یہاں پر دیکھیے طور ہے، طور کا قافیہ کون سا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہاں پر طور کا نور، پڑھتے جائیے، اب بناتے جائیے۔ زمین کا بنائیے، زمین، یقین، گناہ، نباہ، شکایت، عنایت، نام، کام، برتر، بہتر۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے اور بھی قافیہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں، بنائیے۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ اشعار میں قافیے کے بعد ایک ہی لفظ بار بار استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دہرایا جاتا ہے، جسے ردیف کہتے ہیں۔ آپ نے غزلوں میں دیکھا ہوگا کہ ہر شعر کے آخر میں ایک ہی لفظ جو ہے بار بار استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہے، ہیں، چلے، لگے وغیرہ، یہ تمام جو ہیں ردیف کہلاتے ہیں۔ سرگرمی ہے، یہاں پر درج ذیل ہر سوال کے 4 متبادل جواب دیے گئے ہیں، مناسب جواب چن کر لکھیے، بتائیے جلدی جلدی۔ درج ذیل یہاں پر دیکھیے، اردو شاعری کی مقبول صنف کون سی ہے؟ یہ ربائی، بی غزل، سی قطع، ڈی مرثیہ۔ کیا ہونا چاہیے جواب؟ اچھا، غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ یہ ردیف، بی قافیہ، سی مطلع، ڈی مقطع۔ کیا ہونا چاہیے جواب؟ سی مطلع۔ مطلع کی پہچان کیا ہے؟ اے دونوں مصرے ہم قافیہ وہ ہم ردیف ہوتے ہیں، بی آخری شعر ہوتا ہے، سی شاعر کا تخلص ہوتا ہے، ڈی سب سے پسندیدہ ہوتا ہے۔ کیا آنا چاہیے جواب؟ یہ دونوں مصرے ہم قافیہ وہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کا بہترین شعر کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ اے مطلع، بی مقطع، سی حسن مطلع، ڈی بیت الغزل۔ کیا کہلاتا ہے؟ ڈی بیت الغزل۔ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اے تخلص، بی قافیہ، سی مطلع، ڈی مقطع۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈی مقطع۔ یاد رکھیے، وہ لفظ جو غزل سے تعلق نہیں رکھتا، غزل سے تعلق جو نہیں رکھتا، اس لفظ کو پہچاننا ہے آپ کو۔ اے مطلع، بی مقطع، سی قطع، ڈی بیت الغزل۔ سی قطع جو ہے وہ غزل سے تعلق نہیں رکھتا۔ اچھا، تو پیارے بچوں، آج کی غزل کے شاعر ولی اورنگ آبادی کا ہم مختصر تعارف پڑھیں گے۔ نام ولی محمد اور تخلص ولی تھا۔ 1635 سن عیسوی میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اورنگ آباد میں حاصل کی۔ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں دلی کا سفر کیا۔ دلی کے شعراء نے ان کی بڑی قدر و منزلت کی۔ شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا آغاز اسی وقت ہوا جب ولی کا کلام دلی پہنچا۔ ولی کو اردو شاعری کا باوا آدم کہا جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں حسن و عشق اور تصوف و معرفت کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ 1707 سن عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ اچھا، تو یہاں پر ایک سرگرمی دی گئی ہے، الف اور بے کی جوڑیاں آپ کو بنانا ہے، صحیح جوڑ جو ہے جوابات وہاں پر لکھنا ہے آپ کو۔ دیکھیے، ولی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1635 سن عیسوی اورنگ آباد میں۔ شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا آغاز کب سے ہوا؟ ولی کا کلام دلی پہنچنے کے بعد۔ اچھا، اردو شاعری کے باوا آدم کون کہلاتے ہیں؟ ولی اورنگ آبادی۔ اچھا، ولی دلی پہنچے کب؟ اورنگزیب کے عہد میں۔ غزل میں دیے گئے نئے الفاظ کے معنی لکھیے۔ یہاں پر دیکھیے، غزل پڑھنے سے پہلے ان میں استعمال کیے گئے الفاظ کے معنی جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ غزل اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے۔ لگ کے معنی ہیں تک، کاری کے معنی ہے گہرا، سوں سے، زندگی حیات، محبت الفت، مرگ موت،
یار دوست، کوں کو یاری دوستی، جگ جہاں یا دنیا، عاشق زار روتا ہوا عاشق یا غمگین یا دکھی عاشق، بچن وچن بات یا وعدہ، رقیب ہم پیشہ یا دشمن، کٹاری چھری چھوٹی چاقو ہے، ولی کے معنی ہیں دوست۔ اچھا، پیج نمبر 53 پر غزل ولی اورنگ آبادی کی دی گئی ہے، ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، غور سے سنیے۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، نہ چھوڑے محبت دمے مرگ لگ، جسے یار جانے سو یاری لگے، نہ ہووے اس جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے، ہر ایک وقت مجھ عاشق زار کو، پیارے تیری بات پیاری لگے، ولی کو کہے تو، اگر یک بچن رقیباں کے دل میں کٹاری لگے۔ پیارے بچوں، اس بہترین غزل کو ہم سال دوم PUC کی طالبہ تمکین خانم کی آواز سے سنیں گے۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگ، نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگ، جسے یار جانے سو یاری لگے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، نہ ہوئے اس جگ میں ہرگز قرار، نہ ہوئے اس جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، ہر ایک وقت مجھ عاشق زار کو، ہر ایک وقت مجھ عاشق زار کو، پیارے تیری بات پیاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، ولی کو کہے تو اگر ایک بچن، ولی کو کہے اگر تو ایک بچن، رقیباں کے دل میں کٹاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، جسے عشق کا تیر کاری لگے۔ اچھا، تو پیارے بچوں، آپ نے تمکین خانم کی آواز میں اس غزل کو سنا، جو کہ بہت ہی پیاری آواز میں گا رہی تھیں۔ میں تمکین خانم کا یہاں پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب چلیے ایک ایک شعر کی ہم تشریح کرتے جائیں گے، اس کا مطلب جانتے جائیں گے۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، یہاں پر دیکھیے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، یعنی شاعر یہاں پر کہتا ہے جسے عشق ہو جاتا ہے، جسے کسی سے گہرا عشق ہو جاتا ہے، اسے یہ زندگی مشکل لگنے لگتی ہے، بھاری لگنے لگتی ہے، اسے کہیں بھی دنیا میں قرار نہیں آتا، اسے ہر وقت اپنے محبوب کا خیال رہتا ہے، چاہے وہ عشق حقیقی ہو یا چاہے عشق مجازی ہو۔ اگر عشق حقیقی ہے تو وہ اس دنیا سے دل لگاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا۔
اس کی زندگی یہاں پر مشکل لگنے لگتی ہے، اس لیے وہ مراقبے میں چلا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ جو دنیاوی عاشق ہے اسے صرف اپنے محبوب کا خیال رہتا ہے، نہ کپڑوں کی سدھ بدھ ہوتی ہے، نہ کھانے کا خیال رہتا ہے، صرف وہ اپنے محبوب کی یادوں میں کھو جاتا ہے، اسے یہ زندگی جو ہے بڑی بھاری لگنے لگتی ہے۔ تو ہم اس کی تشریح اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس شعر میں ولی اورنگ آبادی کہتے ہیں، اگر کسی کو واقعی عشق ہو جائے تو اسے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ عشق میں اتنی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں کہ اسے زندگی بھاری لگنے لگتی ہے، اسے جینے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ اچھا، دوسرا شعر دیکھیے، نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگ، جسے یار جانے سو یاری لگے۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اگر عاشق جو ہے اپنے محبوب کو دل سے محبت کرنے لگتا ہے، اسے اپنا محبوب مان لیتا ہے، تو وہ مرتے دم تک اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا، صرف اسی سے محبت کرتا رہتا ہے۔ ہم اس شعر کی تشریح اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس شعر میں ولی اورنگ آبادی کہتے ہیں، اگر عاشق کو اپنے محبوب سے محبت ہو جائے تو وہ مرتے دم تک محبت کرنا نہیں چھوڑتے، اسے اپنا محبوب ہی سب سے زیادہ عزیز اور پیارا لگتا ہے۔ یعنی یہ عشق ایک ایسا روگ ہے جو ایک بار کسی کو لگ جائے تو مرتے دم تک نہیں چھوٹتا، صرف محبوب کی یاد ہی میں جو ہے وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی عشق ہو۔ دنیاوی عشق میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے لیلا کی یاد میں مجنوں دیوانہ ہو گیا تھا۔ اللہ کی یاد میں جو ہے کئی اللہ کے محبوب بندے جو ہیں وہ اسے اپنا یار سمجھ کر اپنی ساری زندگی اسے سونپ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگا دیتے ہیں، خدا ہی کی طرف لو لگا دیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ ہی کی طرف لو لگا دیتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمام چیزیں جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر عشق ہو جائے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے دوسرا شعر ہے، نہ ہووے اس جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے۔ پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیے، اگر کسی کو عشق ہو جاتا ہے تو اسے اس جگ میں، اس دنیا میں، اس سماجی زندگی میں سکون و قرار جو ہے نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ وہ آبادی کو چھوڑ کر جو ہے مراقبے کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے محبوب کا ذکر کر سکے، اپنے محبوب کو یاد کر سکے۔ اسے دنیا کی کوئی چیز جو ہے اچھی نہیں لگتی، اسے یہاں چین نہیں آتا۔ ہم اس شعر کی تشریح اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس شعر میں ولی اورنگ آبادی عشق کی کیفیت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں، جسے عشق ہو جاتا ہے اس کا چین و قرار ختم ہو جاتا ہے، اسے اس دنیا میں کہیں بھی سکون و چین نہیں ملتا، سوائے محبوب کے اسے دنیا کی کوئی شے اچھی نہیں لگتی۔ اچھا، یہ شعر دیکھیے، ہر ایک وقت مجھ عاشق زار کوں، پیارے تیری بات پیاری لگے۔ یہاں شاعر کہتے ہیں عاشق کو جو ہے صرف اپنے محبوب کی باتیں ہی پیاری لگتی ہیں، جو کہ وہ اپنے محبوب کی یاد میں عاشق زار بنا ہوا ہے، غمگین ہے، دکھی ہے، ہر وقت اسی کی یاد میں ہے، اسے اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اسے ملنا چاہتا ہے، اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اپنی محبوب کی باتوں کو یاد کرتے رہتا ہے اور اسی کی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں، چاہے وہ اچھی باتیں ہوں یا بری باتیں ہوں، چاہے اچھائی ہو یا برائی ہو، ہر چیز اسے اپنے محبوب کی پیاری لگنے لگتی ہے۔ تشریح اس کی اس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ اس شعر میں ولی اورنگ آبادی کہتے ہیں، مجھ جیسے غمگین اور دکھی عاشق کو ہر وقت اپنے محبوب کی باتیں ہی پیاری لگتی ہیں، چاہے وہ اچھی باتیں ہوں کہ بری، ہر بات پیاری لگتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آخری شعر ہے، ولی کو کہے تو اگر ایک بچن
رقیباں کے دل میں کٹاری لگے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر ولی کو اس کا محبوب کوئی بات کرتا ہے، اس کا محبوب اس سے باتیں کرتا ہے، تو اس کے دشمنوں کے دلوں میں چھری چل جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کی محبت سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ تو اس شعر کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، اس شعر میں ولی اورنگ آبادی اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر میرا محبوب مجھ سے ایک بات بھی کرتا ہے تو رقیبوں کے دل میں چھری چل جاتی ہے، کیونکہ وہ ہماری محبت سے جلتے ہیں اور حسد کرتے ہیں۔ اچھا تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک سرگرمی دی گئی ہے، ان الفاظ کی جمع بتائیے، لکھیے۔ وقت کی جمع کیا ہونا چاہیے؟ اوقات۔ عاشق کی جمع کیا ہونا چاہیے؟ بتائیے۔ عشاق، یاد رکھیے۔ ولی کی جمع اولیاء۔ زندگی کی جمع زندگیاں۔ یاری یاریاں۔ اچھا ایک اور سرگرمی ہے، ان کے ازداد لکھیے۔ محبت نفرت، مرگ حیات یا زندگی، قرار بے قراری، رقیب رفیق۔ یہاں پر دیکھیے معنی فرق لکھیے۔ دم لمحہ گھڑی یا سانس، دم پونچھ جانور کے جسم کا حصہ، علم غم یا رنج ہے، عین لامیم علم جھنڈا، علم بردار کے معنی جھنڈا لے کر آگے جانے والا۔ اس غزل میں استعمال کیے گئے ردیف اور قافیوں کی فہرست تیار کیجیے۔ پیارے بچوں، اس غزل کی ردیف کون سی ہے؟ دیکھیے ذرا، آخر میں لاسٹ میں بار بار استعمال کیا گیا ہے ایک ہی لفظ، کیا ہے وہ؟ لگے۔ لگے اس غزل کی کیا ہے؟ ردیف ہے۔ اب اس کے قوافی دیکھیے، اس کے قافیے دیکھیے، کاری بھاری، یاری قراری، پیاری کٹاری، یہ تمام جو ہیں اس غزل کے قوافی ہیں۔ اچھا چند سوالات ہیں، ان کے جواب دیجئے۔ زندگی کب بھاری لگتی ہے؟ عشق ہو جانے کے بعد زندگی بھاری لگتی ہے۔ جگ میں کسے قرار نہیں ہے؟ جسے عشق کی بے قراری لگ جاتی ہے اسے جگ میں قرار نہیں ہے۔ عاشق زار کو کس کی بات پیاری لگتی ہے؟ عاشق زار کو اپنے محبوب کی بات پیاری لگتی ہے۔ اچھا یہاں پر گھر پر کام دیا گیا ہے، اپنی پسندیدہ غزلیں ایک بیاض میں لکھیے، ان اشعار کی تشریح کیجیے۔ صفحہ نمبر 55 پر دیکھیے، وہاں پر 2 اشعار دیے گئے ہیں، ان کی تشریح لکھنا ہے۔ ان دونوں سرگرمیوں کو لکھ کر اپنے محترم اردو معلم یا معلمہ کو بتائیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی یہ کلاس یہیں پر برخاست کی جاتی ہے۔ آج کی کلاس میں جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے ان سوالات و جوابات اور اشعار کی تشریح کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اچھا تو اب مجھے اجازت دیں، اگلی کلاس میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، پاکی صفائی کا خیال رکھیے، اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا، خدا حافظ۔